بسم اللہ الرحمن الرحیم وبه نستعین والصلاة والسلام على سیدنا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم صدق اللہ العظیم۔ اس وقت ملک میں یکساں سول کوڈ لانے کی بات کی جا رہی ہے۔ یہ سمجھنا ضروری ہے کہ یکساں سول کوڈ کیا ہے۔ آپ کو آسان زبان میں سمجھاتا ہوں۔ یکساں سول کوڈ کا مطلب ہے اس ملک کے تمام بسنے والوں کے لیے ایک جیسا قانون، یعنی جتنے مسلمان ہیں، جتنے ہندو بھائی ہیں، جتنے سکھ ہیں، عیسائی ہیں، پچھڑے سماج کے لوگ ہیں، جتنے سکھ ہیں اور مختلف مذہب کے ماننے والے یا الگ الگ تہذیب پر چلنے والے لوگ جو اس ملک میں ہیں، ان سب کے لیے ایک قانون۔ جب ہمارا ملک آزاد ہوا اور یہاں کا دستور بنایا گیا تو چونکہ اس ملک میں الگ الگ مذہب اور تہذیب کے لوگ بسے ہوئے تھے اور ان کے اپنے طور طریقے تھے، ان کی اپنی ریت رواج، ان کے رسومات، ان کے مذہب اور تہذیب کی چیزیں تھیں، تو اس لیے دستور بنانے والوں نے یہ طے کیا کہ ہر مذہب کے لوگوں کو ان کے مذہب کے مطابق رہنے، جینے اور مذہب پر چلنے کی آزادی ہوگی۔ وہ اپنے مذہب کی تبلیغ بھی کر سکتے ہیں، پرچار کر سکتے ہیں، اپنے مذہب کی اشاعت کر سکتے ہیں۔ یہ دستور میں لکھ دیا ہے اور اسی دستور کی دی گئی آزادی کے مطابق لوگ اس ملک میں زندگی گزار رہے ہیں۔ اور یہ جو آزادی رکھی گئی وہ اسی لیے کہ اگر ملک کے دستور میں سارے لوگوں کے لیے ایک قانون بنایا جاتا تو یہ ملک محفوظ نہیں رہے گا۔ ظاہر ہے کہ جو الگ الگ مذہب کے لوگ رہ رہے تھے وہ یہ کہتے کہ ہم اپنے مذہب کے مطابق زندگی گزاریں گے، ہم اس قانون کو نہیں مانیں گے۔ تو ملک کو ایک رکھنے کے لیے، ملک کو پرسکون رکھنے کے لیے، ملک کو جوڑ کر رکھنے کے لیے دستور میں یہ آزادی دی گئی کہ جس کا جو مذہب ہے وہ اپنے مذہب کے مطابق زندگی گزارے۔ لیکن آزادی کے بعد سے لے کر اب تک تھوڑے تھوڑے وقفے سے یہ بات اٹھائی جاتی ہے کہ اس ملک میں سب کے لیے ایک قانون ہونا چاہیے، اور اب یہ بات بہت طاقت کے ساتھ، بہت قوت کے ساتھ اٹھائی گئی۔ اور افسوس کی بات تو یہ ہے کہ ایسی کمزور دلیل دی جا رہی ہے کہ ایک چھوٹا بچہ بھی اس کو توڑ دے۔ دلیل یہ دی جا رہی ہے کہ دیکھو، اگر ایک خاندان میں، ایک گھر میں دو طرح کا قانون ہو تو خاندان نہیں چل سکتا۔
اگر ایک گھر میں دو طرح کا قانون ہو گھر نہیں چل سکتا، اور پھر یہ کہا جا رہا ہے کہ دیکھو اگر اس ملک میں بھی الگ الگ قانون ہوگا، کئی طرح کا قانون ہوگا، ملک نہیں چل سکے گا۔ اب کوئی عقل مندوں سے پوچھے کہ یہ جو ہزاروں سال سے بھارت اپنے قدموں پہ کھڑا ہے، یہاں کے لوگ جی رہے ہیں، زندگی گزار رہے ہیں، الگ الگ قانون کے ساتھ ہی تو زندگی گزار رہے ہیں، تو ملک تو اپنے حساب سے چل رہا ہے۔ پتہ نہیں آپ نے کون سا چشمہ لگایا ہے کہ آپ کو یہ معلوم ہو رہا ہے کہ ملک جی نہیں رہا ہے، یا اپنے قدموں پر کھڑا نہیں ہے، یا مضبوطی سے آگے نہیں بڑھ رہا۔ یہ بات بہت کمزور ہے کہ الگ الگ قانون ہوگا ملک نہیں چل سکے گا۔ اکثر چیزوں میں تو الگ ایک قانون پر سب عمل کرتے ہیں، لیکن جو مذہب کی باتیں ہیں اس میں ہر مذہب والا اپنے مذہب کے مطابق جیتا ہے۔ اب جیسے مسلمان شادی کرتا ہے تو مسجد میں آتا ہے، خطبہ نکاح ہوتا ہے، ایجاب قبول ہوتا ہے، شادی ہو گئی۔ ہندو شادی کرتا ہے تو پھیرے لگاتا ہے، اس کی شادی ہو گئی۔ کوئی عیسائی ہوتا ہے وہ چرچ میں جاتا ہے، کلیسا میں، وہاں اس کی شادی ہوتی ہے۔ اب اگر آپ یہ کہیں کہ نہیں سب کو ایک ہی طرح شادی کرنی ہوگی، ہندو کو بھی آنا ہوگا مسجد میں اور امام صاحب خطبہ پڑھیں گے، اور عیسائی کو بھی آنا ہوگا، اور سکھ کو بھی آنا ہوگا، یا آپ یہ کہیں کہ نہیں سب لوگوں کو آگ کے گرد پھیرا لگانا ہوگا تب شادی ہوگی، تو آپ بتائیے کہ اس کو کون قبول کرے گا، اور ملک کیسے پرسکون رہ سکے گا؟ بھئی مسلمان شادی کر رہا ہے مسجد میں کرنے دیجیے، عیسائی کر رہا ہے چرچ میں کرنے دیجیے، ہندو پھیرا لگا رہا ہے اس کو پھیرے لگانے دیجیے، آپ کو کیوں دقت ہو رہی ہے؟ اسی طرح طلاق کی بات ہے۔ طلاق ایک تو ہمارے دوسرے بھائیوں کے ہاں اس کا کوئی تصور نہیں، ہمارے ہندو بھائیوں کے ہاں طلاق کا کوئی تصور رہا ہی نہیں۔ ان کے ہاں یہ بات ہے کہ اگر شادی ہو گئی تو وہ پورے جنم کے لیے ہے، بلکہ ایک جنم نہیں 7 جنم کے لیے ہے۔ تو اگر ایک دفعہ ہو گئی تو پھر چھٹی، اگر ایک آدھ خطرناک بلا چلی آئی، چنگیز خان کی اولاد، تو وہ موت تک آپ کے ساتھ ہے۔ ان کے ہاں کوئی نظام نہیں تھا، بعد میں انہوں نے اس میں ترمیم کی 1954-55 میں، اور طلاق کا نظام ان کے ہاں کورٹ کے ذریعے رکھا گیا۔ اب یہ ہوتا ہے کہ اگر کسی ہندو بھائی کو طلاق لینی ہے، طلاق دینی ہے، کسی ہندو بہن کو طلاق لینی ہے، وہ کورٹ سے رجوع کرتی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ شادی یہ دونوں کرتے ہیں، طلاق کی نوبت آئے تو کورٹ جاتے ہیں۔ یہ ان کے ہاں اب نظام ہے، پہلے ان کے ہاں طلاق کا تصور نہیں تھا۔ اب غور کیجیے کہ مسلمان طلاق دیتا ہے، اگر نہیں نبھ سک رہی ہے زندگی، طلاق دے دی، چھٹی ہو گئی۔ لیکن آپ یہ طے کر دیں کہ بھئی اب جس کو طلاق دینی ہے یا جس کو طلاق لینی ہے سب کو کورٹ آنا ہوگا، تو آپ سوچیے کہ اس میں کتنی دقت ہوگی۔ اور جو مسودہ، جو خاکہ اتراکھنڈ میں ہمارے ملک کی ایک ریاست ہے، وہاں جو یکساں سول کوڈ کا ایک مسودہ پیش ہوا ہے، اس میں تو ماشاءاللہ یہ بات بھی ہے کہ طلاق مرد بھی دے گا عورت بھی دے گی، دونوں طرف سے یہ معاملہ چلے گا۔ ظاہر ہے کہ یہ چیز شریعت سے ٹکرانے والی ہے۔ شریعت یہ کہتی ہے کہ طلاق کا اختیار مرد کو ہے، اور اگر عورت پریشان ہے، شوہر طلاق نہیں دے رہا ہے تو وہ خلا لے گی۔
یہ ہمارے یہاں قانون ہے۔ اب اگر عورتوں کو بھی طلاق کا اختیار مل جائے گا تو یہ چیز ہمارے دین میں، شریعت میں مداخلت کی ہو۔ اسی طرح مسلمانوں کے ہاں یہ بات ہے اور قرآن سے ثابت ہے کہ کسی عورت کے شوہر کا انتقال ہو گیا یا کسی عورت کو طلاق ہو گئی تو اسے عدت گزارنی پڑتی ہے۔ آپ سب جانتے ہیں نا عدت، کبھی آپ لوگ تو عدت میں نہیں بیٹھے ہوں گے ماشاءاللہ، لیکن عدت کے بارے میں جانتے تو ہیں نا۔ تو عدت جو ہے وہ گزاری جاتی ہے، یہ قرآن سے ثابت ہے۔ اب یہ جو یکساں سول کوڈ کی تلوار لٹکائی جا رہی ہے، اتراکھنڈ کے یکساں سول کوڈ کے مسودے میں یہ ہے کہ عدت نہیں ہوگی، یعنی طلاق پڑی اب کوئی عدت نہیں، اور کسی کے شوہر کا انتقال ہوا کوئی عدت نہیں۔ اب آپ غور کر لیجئے کہ ایک چیز جو قرآن پاک سے ثابت ہے، جس پر عمل ضروری ہے، جب یکساں سول کوڈ نافذ کیا جائے گا تو وہ چیز ختم ہو جائے گا۔ ہم قرآن کے اس حکم پر عمل نہیں کر سکے۔ یہ جو ہمارے بعض بھائی آج کل کہہ رہے ہیں کہ یکساں سول کوڈ آ جائے گا تو ہمارا کیا بگڑے گا، ہمیں کیا نقصان ہوگا، آج کل سوشل میڈیا پر ایسے لوگ جو ہیں وہ نظر آتے رہتے ہیں۔ علم نام کی کوئی چیز ان کے پاس ہے نہیں، اور جب عقل بٹ رہی تھی تو پتہ نہیں کون سا برتن لے کے گئے تھے، تو اب کہتے ہیں کہ یکساں سول کوڈ آ گیا تو مسلمانوں کو کوئی نقصان نہیں۔ ارے بھائی نقصان کیسے نہیں ہوگا؟ آپ کو میں بالکل آسان کر کے سمجھا رہا ہوں۔ آپ بتائیے کہ جب عدت ختم کی جائے گی تو قرآن کا حکم ٹوٹے گا یا نہیں ٹوٹے گا؟ جب آپ یہ کہیں گے کہ وراثت میں مرد کو عورت کو، لڑکے کو لڑکی کو برابر کا حصہ ہے، آپ بتائیے قرآن کا حکم ٹوٹے گا یا نہیں ٹوٹے گا؟ وراثت کا مسئلہ جانتے ہیں نا آپ لوگ۔ وراثت میں یہ ہے کہ لڑکے کو جو حصہ ملے گا وہ ڈبل ہوگا، لڑکی کو جو حصہ ملے گا وہ سنگل ہوگا۔ یعنی اگر لڑکے کو مل رہا ہے 1,00,000 روپیہ تو لڑکی کو ملے گا 50,000 روپیہ، آدھا ملے گا، اس کو پورا ملے گا۔ اور یہ کوئی ناانصافی نہیں ہے، اس کو بھی ٹھہر کے ذرا سمجھ لیجیے۔ بعض مسلمانوں کو بھی خیال ہوتا ہے کہ یہ آدھا کیوں، یہ پورا کیوں، تو اس کو بھی سمجھ لیجیے۔ اسلام یہ بتاتا ہے کہ جس پر ذمہ داری زیادہ ہے اس کا حق زیادہ ہے۔ اللہ نے عورتوں پر خرچ کی کوئی ذمہ داری نہیں رکھی۔ ایک لڑکی جب تک اپنے ماں باپ کے پاس ہے اس کے والد پر اس کا خرچ ہے، اس پر اس کا اپنا خرچ بھی نہیں، کسی اور کا تو جانے دیجئے، اس پر اپنی ذات کا بھی خرچ نہیں۔ باپ کی ذمہ داری ہے کہ بیٹی کی پرورش کرے، اور جب شادی ہو گئی تو اب اسلام یہ نہیں کہتا ہے کہ اس بیوی کو کہو کہ جاؤ تم کماؤ، جاؤ تم ملازمت کرو، نہیں، شوہر کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی بیوی کا پورا خرچ اٹھائے، گھر دے، کھانے کا انتظام کرے، اس کے کپڑے کا انتظام کرے، اس کے علاج معالجے کا انتظام کرے، شوہر کی ذمہ داری ہے۔ آپ غور کیجئے کہ عورت پر تو اللہ نے خود اس کی اپنے خرچ کی بھی ذمہ داری نہیں رکھی، ساری ذمہ داری مرد پر ہے۔ جب مرد پر ذمہ داری زیادہ ہے تو اس کا حق بھی زیادہ ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ بات سمجھ میں آئی کہ نہیں؟ عقل کی بات ہے۔ اگر اب بھی نہ سمجھ میں آیا ہو اللہ کے بندو تو ایک مثال سے سمجھا دیتا ہوں۔ دیکھو، ایک لڑکا ہے، ایک لڑکی ہے، بھائی بہن ہے، دونوں جوان ہیں، دونوں کے والد کا انتقال ہوا اور وراثت میں دونوں کو حصہ ملا۔ لڑکے کو ملا
1,00,000 روپیہ، لڑکی کو ملا 50,000 روپیہ۔ دھیان سے سنو تو بات سمجھ میں آئے، لڑکے کو ملا 1,00,000، لڑکی کو ملا 50,000، دونوں جوان ہیں، دونوں کی شادی اب ہو رہی۔ اب شادی میں مہر کی رقم متعین ہوئی، مہر کی رقم متعین ہوئی 50,000 دونوں کے لیے۔ لڑکی کو مہر مل رہا ہے 50,000 اور لڑکے کو مہر دینا ہے 50,000۔ اب غور کیجئے، دونوں کا نکاح ہو رہا ہے، لڑکے کے پاس 1,00,000 روپیہ ہے وراثت کا، اور اب اس کی شادی ہوئی اور اس کو مہر دینا ہے، تو اس کا 50,000 گیا کہ نہیں گیا؟ 50,000 اس نے اپنی بیوی کو مہر دیا، اور ادھر وہ لڑکی جس کو 50,000، اس کی بہن جس کو 50,000 ملا تھا، اس کی بھی شادی ہوئی، اس کا بھی مہر 50,000، تو اس کے پاس کتنا جمع ہوا؟ 1,00,000 ہو گیا کہ نہیں ہوا؟ جو اس کا پہلے سے 50,000 تھا وہ تو رہا ہی، مزید 50,000 اور آ گیا۔ اور یہ جو بیچارہ ہے للو خان، یہ اس کا 50,000 چلا گیا، اور اس کے بعد پھر جو بیوی کا خرچ ہوگا، صرف مہر نہیں، جو بیوی کا خرچ ہوگا، کھانے پینے کا، لباس کا، یہ سب اسی پر ہے، تو اس کے پاس پیسے زیادہ دن رکنے والے نہیں ہیں، اس کے اوپر ذمہ داری ہے، اسے خرچ کرنا ہے۔ شریعت نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ اگر کوئی لڑکی کماتی بھی ہے، کوئی لڑکی اگر کماتی ہے، کوئی ملازمت کر رہی ہے، کوئی تجارت کر رہی ہے، تو وہ جو مال آیا وہ اسی کا ہے، شوہر کا اس پر کوئی حق نہیں، شوہر اس سے پیسے نہیں لے سکتا ہے، ہاں وہ اپنی خوشی سے دے دے دوسری بات ہے، لیکن اگر لڑکی خود کما رہی ہے، بیوی کما رہی ہے، تو شوہر کا اس کی کمائی پر اختیار نہیں ہے۔ یہ جو ہمارے ہاں آئے دن پنچایت ہوتی ہے، یہ پڑھاتی ہے لا کے پیسہ نہیں دیتی ہے، یہ سب ہماری جہالت ہے، اس لیے کہ جو وہ کما رہی ہے وہ اس کی کمائی ہے، ساس کا اس پر کوئی حق نہیں۔ یہ ساس بھی جو ہے بڑی خطرناک بلا، اور ایسا نام ہے کہ الٹ کے پڑھیے کہ ادھر سے پڑھیے، ساس ساسی رہتی ہے، آپ پڑھ کے دیکھ لیجیے، ادھر سے بھی پڑھیے گا تو ساسی ہے، الٹا بھی پڑھیے تو ساسی ہے، تو یہ خطرناک مخلوق ہے۔ بلکہ لوگ کہتے ہیں کہ جب تک سانس ہے، جب تک سانس ہے، تو یہ جو صورتحال ہے کہ ساس مطالبہ کرتی ہے کہ ہم کو کمائی دے بہو، گھر کے لوگ کہہ رہے ہیں ہم کو پیسے دے، ان کا کوئی اختیار نہیں ہے۔ ہاں وہ لڑکی اگر اپنی کمائی دے دے، یہ اس کا حسن سلوک ہے، شوہر کو بھی اس کی کمائی پر حق نہیں ہے۔ اب آپ غور کیجیے کہ دونوں کو جو وراثت میں حصہ ملا، اس کو آدھا اس کو پورا، یہ عقل کے مطابق ہے یا نہیں، انصاف کے مطابق ہے یا نہیں؟ جس پر ذمہ داری زیادہ اس کا حق زیادہ، لیکن ہمارے ملک کے عقل مند کہہ رہے ہیں کہ نہیں، فرق کیوں کیا جائے، لڑکی ہے تب بھی پورا دیجیے، دونوں کو برابر دیجیے۔ مغرب کے لوگوں نے بھی یہ نعرہ لگایا تھا کہ سب کو، مرد عورت دونوں برابر ہونے چاہیے، اور اسی نعرے کی وجہ سے انہوں نے یہ کیا کہ عورتوں کو گھر سے نکال کر ملازمت کی جگہوں پہ پہنچا دیا کہ یہ بھی کام کریں، اور دوہری مصیبت یہ ان پر ڈالی کہ کام بھی کرو اور گھر بھی سنبھالو، ڈبل ذمہ داری ڈال دی اور مصیبت میں ڈالا عورتوں کو۔ آزادی کے نام پہ عورتیں بھی نکل گئی کہ ہاں ہماری آزادی کی بات ہو رہی، ہمیں حق دلانے کی بات ہو رہی، لیکن اب ان کو سمجھ میں آیا کہ ہم کو بڑی پریشانی میں ڈالا گیا، گھر بھی ہم سنبھالیں اور ادھر بھی ہم سنبھالیں، کما کر بھی لائیں، اور اب ان کی جان مصیبت میں۔ یہی آزادی کی بات اور حق کی بات کہی جا رہی ہے، عجیب عجیب بات کہی جاتی ہے کہ مرد عورت برابر رہنے چاہیے اور دونوں کے حقوق برابر رہنے چاہیے۔ اللہ نے دونوں کو الگ الگ پیدا کیا، الگ الگ خصوصیت دی، الگ الگ صفات عطا کی، ذمہ داریاں بھی الگ الگ رکھی۔ اب اگر آپ ہر چیز میں برابری کی بات کریں گے، بہت مشکل پیش آ جائے،
ہر چیز میں آپ برابری کی بات کریں گے، یہ نہیں ہو سکے گا، قانون فطرت کے خلاف۔ مغرب کے لوگ کہتے ہیں کہ مرد عورت برابر ہے، ہر چیز میں برابر ہے، تو مغرب کے لوگوں سے یہ کہنا چاہیے کہ پھر یہ جو نظام ہے کہ عورت ہی کے ہاں بچہ پیدا ہو رہا ہے، ایسا کیوں؟ اس کو بھی برابر کر دیجیے، ایک دفعہ جو ہے اس کے ہاں بچہ ہوگا، ایک دفعہ آپ کے ہاں، اطمینان کے ساتھ اس طرح برابری کیجیے۔ برابری ہی کرنی ہے نا، ہر چیز میں برابری۔ یہ کیا بات ہوئی کہ کمانے میں برابر رہیں اور بچے جنم دینے میں الگ الگ رہیں؟ آپ تو خوب کھلے طور پہ پھرتے رہیں اور بیچاری عورت جو ہے وہ بچوں کو جنم بھی دے، ان کو دودھ بھی پلائے، ان کی پرورش بھی کرے۔ جب برابری ہے سب میں برابری کیجیے۔ معلوم ہوا کہ فلاں صاحب فلاں کمپنی میں کام کرنے والے وہ آ نہیں رہے ہیں، اور معلوم کیا گیا کیوں نہیں آ رہے ہیں، تو پتہ چلا ان کے ہاں بچے کی ولادت ہوئی ہے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ یہ آپ فطرت کے قانون کے خلاف کیسے جا سکتے؟ اللہ نے جو نظام بنایا ہے اسی نظام کے مطابق زندگی گزرے گی۔ اب سنیے، یہ بات کہی جا رہی ہے کہ یکساں سول کوڈ میں مرد اور عورت کا وراثت میں برابر کا حصہ ہوگا۔ اب یہ قانون شریعت کے خلاف ہے یا نہیں؟ یہ آپ کو میں اس لیے سمجھا رہا ہوں کہ لوگ یہ بہکانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اگر یکساں سول کوڈ آ گیا تب بھی ہمارا کوئی نقصان نہیں، یا یہ کہنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ابھی تک تو کوئی بات سامنے آئی ہی نہیں تو ہم مخالفت کیوں کریں۔ ان کو یہ نہیں معلوم ہے کہ اتراکھنڈ میں ایک مسودہ پیش ہو چکا، اور یہ بات تو واضح ہے کہ جو یکساں سول کوڈ لایا جائے گا بہرحال وہ قانون شریعت سے کہیں نہ کہیں ٹکرائے گا، قانون شریعت اس سے ٹوٹے گا۔ اور جب دستور نے آزادی دی ہے کہ ہم اپنے مذہب کے مطابق زندگی گزاریں، تو اس ملک میں ایک جیسے قانون کی کوئی ضرورت نہیں۔ جیسے ملک چل رہا ہے چلنے دیجیے۔ اب آپ دیکھ لیجئے کہ یہ یکساں سول کوڈ کی بات آئی ہے، سکھ لوگوں نے کہہ دیا کہ ہم اس کو نہیں مانیں گے، قبائلی لوگ کہہ رہے ہیں ہم نہیں مانیں گے۔ قبائلی لوگوں کے ہاں صورتحال یہ ہے کہ ان کے ہاں کہیں کہیں 100 شادیاں ہوتی، کہیں کہیں 50 شادیاں ہوتی۔ قبائلی لوگوں کے ہاں ان کے اپنے ریت رواج ہیں، بلکہ آپ کو تو سن کے حیرت ہوگی کہ اسی ملک میں بعض قبائلی ایسے ہیں کہ جن کے ہاں ایک بیوی کے کئی شوہر ہوتے ہیں۔ اب آپ لا رہے ہیں معاملہ کہ ایک سے زیادہ شادی نہیں ہو سکتی، تو وہ قبائلی لوگ جو 60 بیویاں رکھتے ہیں وہ آپ کو کب جینے دیں گے؟ وہ قبائلی لوگ جب ان کا حق متاثر ہوگا وہ آپ کے خلاف آواز لگائیں گے، بلکہ وہ جو ان کی 60 عدد بیویاں ہیں وہ بھی آ جائیں گے اور آپ کے ناک میں دم کر دیں گے۔ یہاں تو ایک ہی بیوی سے مسلمان جو ہے پریشان ہے، کان پکڑ کے اٹھک بیٹھک کرتا ہے، اور اگر کبھی دوسری شادی کر لی تو روزانہ 2 رکعت صلاۃ التوبہ پڑھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ غلطی ہو گئی معاف فرما دیتے۔ تو یہ جو قبائلی لوگ ہیں اس ملک میں، ان کی ریت رواج الگ، ان کے کسٹمز ہیں، ان کی اپنی تہذیبی روایتیں ہیں، اس کے مطابق وہ جی رہے ہیں، اور ملک کو اس کا بہت تلخ تجربہ ہو چکا۔ ناگالینڈ میں جو لوگ آباد ہیں 1959-60 میں انہوں نے مسلح بغاوت کر دی تھی ملک کے خلاف، اور نہ جانے کتنے افسروں کو، کتنے لوگوں کو مار ڈالا، کتنے تھانوں کو جلا ڈالا، صرف اس لیے کہ ہم اپنی روایت پر چلے، ہم اپنے طریقے پر چلے۔ ناگالینڈ کے لوگوں نے مسلح بغاوت کر دی تھی اور ان کو خصوصی اختیارات دیے گئے، پھر ان کے مطالبات کے آگے لوگوں کو جھکنا پڑا۔ ابھی بھی ہمارے ملک میں شمال مشرقی ریاستوں میں بہت سے قبائلی ہیں، آپ کیسے ان کو مطمئن کریں گے اگر آپ ایک جیسا قانون لائیں گے؟ اور اتنی بڑی ملک میں اقلیت ہے مسلمانوں کی، اتنی بڑی تعداد میں، آپ کیسے ان پر ایک قانون لاگو کریں گے؟ اسی طرح اس ملک میں SC ST OBC کے لوگ ہیں،
جو میجر آبادی اس ملک کی ہے، یعنی بڑی آبادی، وہ انہی لوگوں کی ہے، یعنی پچھڑے سماج کے لوگ، جن کو ہم دلت کہتے ہیں، جن کو ہم پچھڑے سماج کے پسماندہ لوگ کہتے ہیں، اچھوت کہتے ہیں۔ تو یہ بڑی آبادی اس ملک میں انہی کی ہے۔ جب آپ ایک جیسا قانون لائیں گے تو ان کی اپنی ریت رواج ہیں، ان کے اپنے طریقے ہیں، کیسے آپ ان کو مطمئن کر سکیں؟ تو اس لیے ہمارا یہ کہنا ہے کہ ایک جیسا قانون اس ملک کے لیے مناسب نہیں ہے۔ اس ملک میں جس طرح لوگ جیتے آئے ہیں اسی طرح ان کو جیتے رہنے دینا چاہیے۔ اسی لیے آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ نے یہ آواز لگائی ہے کہ ہمیں اس کے بارے میں مخالفت درج کرانی چاہیے، اور لا کمیشن آف انڈیا نے رائے مانگی ہے ملک میں رہنے والوں سے کہ آپ ایک جیسے قانون کے بارے میں کیا کہتے ہیں، یکساں سول کوڈ کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے۔ تو ہمیں اپنی طرف سے جواب دینا چاہیے کہ ہم اس کو منظور نہیں کرتے، ہم اسے قبول نہیں کرتے۔ انہوں نے ایک ای میل جاری کیا ہے، ای میل آئی ڈی جاری کی ہے کہ اس پر آپ جواب دیں۔ مسلم پرسنل لا بورڈ نے تمام مسلمانوں اور تمام مذہبی اور تہذیبی گروہوں کو آواز دی ہے کہ آپ سب اپنا اختلاف درج کرائیں، اور چونکہ ہر شخص کو اتنی معلومات نہیں ہوتی کہ لکھ کر بھیجے، مضمون بنائے، تو مسلم پرسنل لا بورڈ نے اس کے لیے ایک سسٹم بنا دیا ہے، ایک لنک بنائی ہے کہ اس پر آپ کلک کریں گے تو ای میل کھل جائے گا، اس میں لکھا لکھایا مضمون آ جائے گا کہ ہم یکساں سول کوڈ نہیں چاہتے۔ آپ اس پر پھر ای میل پر کلک کر دیجئے، وہ آپ کا ای میل لا کمیشن کو پہنچ جائے گا۔ اسی طرح ایک بار کوڈ بنایا گیا ہے، کیو آر کوڈ، اس کو اگر آپ اپنے کیمرے سے موبائل کے اسکین کریں گے تب بھی ای میل کھل جائے گا، آپ اس پر جواب دے دیں۔ آپ کو جواب نہیں لکھنا ہے، صرف آپ اس پر کلک کر دیں، جواب چلا جائے گا انشاءاللہ۔ تو یہ جو ہے نماز کے بعد آپ لوگ نکلیں جن کے پاس موبائل ہے، اور ماشاءاللہ ہر ایک کے پاس عام طریقے پر آلے شیطانیہ موجود ہے، تو جب آپ لوگ نکلیں تو اس کو اسکین کر کے ای میل کر دیں۔ باہر کیو آر کوڈ ہوگا، یہ لنک ہوگی، دو چار ہمارے عزیز یوسف بھائی وغیرہ موجود رہیں گے، اس کو آپ لوگ اسکین کریں اور بھیج دیں۔ اور اگر کوئی ایسا شریف انسان اس مجمع میں ہو جو ای میل استعمال نہیں کرتا ہے، یا کوئی ایسا ولی کامل ہو جس کے پاس موبائل نہیں، تو ان سے گزارش ہے کہ وہ آپ اپنے آس پاس کے لوگوں سے ای میل کروائیں، یا گھر میں کسی کے پاس موبائل ہے، ای میل وہ استعمال کرتے ہیں، ان سے ای میل کروائیں۔ یہ ہمیں ایک مہم کے طور پر اس کو کرنا ہے۔ اور ایک بات اور کہتا ہوں کہ یہ بہت کم وقت رہ گیا ہے، لا کمیشن آف انڈیا نے 1 مہینے کا وقت دیا تھا جواب داخل کرنے کے لیے، اور 1 مہینے میں سے اکثر دن جا چکے ہیں۔ 14 جولائی اس کی آخری تاریخ ہے، گویا کہ صرف 7 دن باقی بچے، 1 ہفتہ باقی بچا ہے۔ تو اس 1 ہفتے میں جتنا زیادہ سے زیادہ ہم ای میل کر سکیں ہمیں کرنا چاہیے، جتنے کروا سکیں کرنا چاہیے۔ محلے میں نکل جائیے، لوگوں سے کہیے اور ان سے معلوم کیجئے کہ آپ نے جواب دیا کہ نہیں دیا ہے، ان کو پکڑ کے ان کی تشکیل کیجئے اور جواب داخل کرائیے۔ اسی طرح گھروں میں جو عورتیں موبائل استعمال کرتی ہیں ان تک کیو آر کوڈ پہنچا دیجیے، وہ پرچی یہاں ہوگی انشاءاللہ، وہ آپ گھروں میں لے جا سکتے ہیں، تو اس کو بھی آپ گھروں میں لے جا کر جو بہنیں ہیں، جو مستورات ہیں، ان کے ذریعے بھی ای میل کرائیں۔ سب کریں گے انشاءاللہ۔ دیکھیے، شریعت کی حفاظت کے لیے اور قانون شریعت کی حفاظت کے لیے ہمیں ہر وقت بیدار رہنا چاہیے، ہر وقت چوکنا رہنا چاہیے، اور جب شریعت کی حفاظت کی بات آئے تو ہمیں پوری دلچسپی لینی چاہیے، وقت لگانا چاہیے، توجہ دینی چاہیے۔ یاد رکھیے، ہماری تھوڑی سی غفلت کی وجہ سے، تھوڑی سی لاپرواہی کی وجہ سے بہت بڑی مصیبت ہم پر آ سکتی ہے۔ اس لیے وقت رہتے
ہوئے ہمیں پوری توجہ دینی چاہیے اور جو کام بتایا جائے اس پر عمل کرنا چاہیے. سب کریں گے انشاءاللہ؟ اتنی آہستہ انشاءاللہ کہو گے تو کوئی کام چلے گا. سب کرو گے انشاءاللہ؟ ہاں ٹھیک ہے، ابھی بھی آنے کی کمزوری ہے لیکن چل جائے. اللہ تعالیٰ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.